کہ یہ صورت آل بدر کے حق میں نازل ہوئی جب صحابہ مال غنیمت کے معاملے میں مختلف ہی تھے، نوبت بڑی بگڑ گئی تھی۔ اس حالت میں اللہ رب العزت نے صحابہ کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا۔ اس میں حضور کا حال ایک قسم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، مختلف قسم کے احکام جو جہاد غزوات کے متعلق ہیں وہ اس سورہ انفال میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ مال غنیمت کا تقسیم کرنا قاسم نعمت کے ذمہ کرم پر چھوڑا گیا ہے۔ حضور جسے جتنا عطا کرے سرکار کی مرضی ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ کسے کتنا چاہیے اور کتنی اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کا ارادہ تحقیق حق اور ابطال باطل کے اظہار کے لیے تھا۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ فرشتوں کے ذریعے عملی امداد، کہ وہ فرشتے ان کے ساتھ لڑتے رہے، جبکہ حقیقی طور پر مدد اللہ کی طرف سے تھی۔ مسلمانوں کو جنگی قوانین سکھائے گئے اور بتایا گیا کہ جب جنگ ہو رہی ہو تو فرار ہونا حرام ہے۔ نیکی کا معاملہ ہو تو وہاں بھی فرار اچھا نہیں ہے، وہاں بھی تھوڑا سا صبر ہی کر لینا بہتر ہوتا ہے کہ جب بندہ نیکی کے مشن میں چلا تو بھاگ نکلے 10 منٹ دینا اس کے لیے مشکل ہو جائیں، تو یاد رکھیے گا کہ معاملہ جنگ کا ہے۔ یہاں قرآن ہمیں سورہ انفال میں یہ سکھا رہا ہے کہ جنگ کا معاملہ ہو تو فرار ہونا حرام ہے۔ اسی طرح وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، قرآن کا حکم ہے کہ نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن برائی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ دشمنوں کو اپنے راز بتانے سے اس صورت میں منع کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا، اور قتال کی حالت میں جھگڑا کرنے سے منع کیا گیا۔ اس صورت میں مزید بتایا گیا کہ میدان بدر میں مسلمانوں کی تعداد گو کہ کم تھی، لیکن رب نے کافروں پر مسلمانوں کے اتنا روب ڈالا تھا کہ ایک مسلمان کافر کی نظر میں 2 نظر آتے۔ تو یہ صحابہ کی کرامت تھی کہ 313 صحابہ ڈبل نظر آئے کافروں کو، اور ان پر دھاک بیٹھ گئی، روب جم گیا۔ وہ تھر تھرانے لگے کہ یہ تو تھوڑے تھے، کہاں سے اتنے آ گئے۔ اس صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رب نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اس صورت کے اندر حضور کا کنکریاں پھینکنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا فعل قرار دیا گیا، تو پتہ چلا جو حضور کرتے ہیں وہ اللہ کے نور سے ہی کرتے ہیں، اور اللہ کی عطا سے ہی اور اللہ کی اجازت سے ہی کرتے ہیں۔ کچھ قریش کی تکالیف کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اس میں وہ بھی موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ ذلت سے عزت کی طرف توجہ فرمائیے گا، ذلت سے عزت کی طرف اور کمزوری سے طاقت کی طرف آنے کے لیے کسی بھی قوم کا عقائد فاسدہ کو چھوڑنا ضروری ہوتا۔ کوئی قوم اگر فاسد اور گندے عقائد کو نہیں چھوڑتی تو کبھی بھی عزت کا ترہ امتیاز نہیں پا سکتی۔ جب تک وہ عقائد فاصلہ پر ڈٹی رہے گی خراب فاسد عقائد پر، تو اس وقت تک کمزور ہی رہے گی، طاقتور نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قوموں کے اندر یہ بتایا گیا کہ ہمیشہ قومیں جب عقائد ٹھیک ہوں تو عزت پا سکتی ہیں، اگر عقائد فاسدہ ہوں، دل کی نیت خراب ہو، ایک دوسرے کے معاملے میں خلوص نہ ہو، تو پھر کبھی بھی قومیں پروان نہیں چڑھتی۔ اس صورت میں اس چیز کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس صورت میں
جنگ کے قواعد کی منظم تربیت کی جھلک دی گئی ہے۔ معرکہ بدر میں پیش آنے والے معاملات، مشرکین کی چالاکیوں اور مکاریوں کا جائزہ جو انہوں نے آپ کی قتل یا قید یا مکہ سے نکالنے کے لیے پروپیگنڈے بنائے، ان سازشوں کو اللہ رب العزت نے بے نقاب کیا اور مسلمانوں کو جنگ بدر میں رب تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ اس صورت میں آخر میں یہ بتایا گیا کہ جتنا بھی مشکل معاملہ ہو ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ اللہ پر بھروسہ کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ جو بندہ مشکل حالات میں رب پر بھروسہ رکھتا ہے، گھمسان کی جنگ میں اللہ کی طرف سے اس کے لیے ضرور مدد آتی ہے۔ اور قابل ذکر نقطہ اس صورت میں جو موجود ہے کہ حضور کی موجودگی میں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ سرکار کا جسم ہی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ فرمایا اے محبوب، ہم ان کافروں کو کیسے عذاب دیں جب تیری ذات ان کے اندر موجود ہے؟ تو سرکار کی ذات ہی کافروں کے لیے بھی نعمت ہے، رحمت ہے کہ سرکار موجود ہے تو کافروں کا بھی عذاب نہیں۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔